ایک نوجوان آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، معاذ اللہ، مجھے اللہ کی پناہ اس کی بات سے۔ اس نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دیجیے، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ تو یہ بات سننی تھی کہ صحابہ کرام چیخ پڑے اور اس پر ڈانٹ پھٹکار کی برسات کر دی صحابہ نے کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ کس پاکیزہ بارگاہ میں تم حاضر ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کس ہستی سے یہ اجازت مانگ رہے ہو، اتنی قبیح بات زبان پہ لانے کی تمہیں ہمت کیسے ہوئی؟ صحابہ کرام اس پر غصہ ہو گئے، ڈانٹنے لگے، پھٹکارنے لگے، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے مزاج اور جن کی زبان میں اللہ رب العزت نے نرمی رکھ دی تھی، آقا نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور میرے پاس لے آؤ۔ ذرا سمجھانے کا طریقہ دیکھیں، دعوت کا طریقہ دیکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا، پاس بٹھایا، اور آقا نے فرمایا کہ نوجوان، تم جس چیز کی اجازت مانگ رہے ہو، یہ بتاؤ تو کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ ایسا معاملہ تمہاری ماں کے ساتھ ہو؟ اتنا سننا تھا کہ وہ نوجوان اندر سے لرز گیا، کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں ہرگز اسے پسند نہیں کرتا۔ آقا نے فرمایا ایسے ہی لوگ بھی نہیں پسند کرتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ آقا نے دوسرا سوال پوچھا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ ایسا معاملہ ہو؟ تو اس نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ آقا نے فرمایا لوگ بھی اسے پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو۔ آقا نے پھر اس کے بعد پھوپھیوں کے نام لیے، خالاؤں کے نام لیے، اس کے قریبی رشتہ داروں کے نام لیے کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ جس چیز کی اجازت تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے ان قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہو؟ تو وہ شخص ہر سوال پہ اندر سے لرز جاتا، ہر سوال اس کے دل پہ کچوکے لگاتا اور اس فعل قبیح سے نفرت اس کے دل میں پیدا کرتا۔ جب اس کے دل میں اس فعل شنیع کی نفرت پیدا ہو گئی، تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں وہ جملہ ارشاد فرمایا جس جملہ نے اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں زنا کی نفرت پیدا کر دی اور وہ متقی اور پارسا بن گیا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جب تم اپنی قریبی عورتوں کے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتے، لوگ بھی اسے اپنی قریبی عورتوں کے لیے پسند نہیں کرتے تمہارے بقول، تو آقا نے فرمایا فَكْرَهْ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَأَحِبَّ لَهُمْ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ۔ جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو، اور جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا طریقہ۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب مسلمانوں سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب وہ کفار سے بحث و مباحثہ کریں اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے ایک ہونے، تمہارے رسول ہونے اور قیامت کے حق ہونے کی دلیلیں دیں، تو وہ دلائل دیتے وقت وہ الفاظ کا انتخاب، جملوں کا انتخاب اس طریقے سے کریں کہ کفار و مشرکین کے دل میں نفرت پیدا نہ ہو۔ مطلب وہ جب دلائل دیں اسلام کی حقانیت پہ تو وہ دلائل وہ اچھی گفتگو کے ساتھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کی حقانیت پہ دلیل دیتے وقت ان کا لہجہ سخت ہو جائے، الفاظ کڑوے ہو جائیں اور
کفار و مشرکین اسلام سے قریب ہونے کے بجائے اور دور ہو جائیں، کیونکہ شیطان تو موقع کی طاق میں لگا رہتا ہے کہ وہ کس چیز کو فتنہ بنا دے، کس چیز کو فساد کا سبب بنا دے، موقع کی طاق میں لگا رہتا ہے شیطان۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب اپنے بندوں سے یہ فرما دیں، اپنے ماننے والوں سے، مسلمانوں سے یہ فرما دیں کہ جب وہ اسلام کی حقانیت پر دلائل دیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ان کا لہجہ سخت نہ ہونے پائے، ان کی زبان کڑوی نہ ہونے پائے، کیونکہ ان کے لہجے کی سختی اور زبان کی ترشی کی وجہ سے شیطان کفار کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو نفرت ہے اس نفرت کو اور بڑھائے گا، اور جو دعوت کا مقصود ہوتا ہے وہ مقصود حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ دعوت کا جو مقصود ہے وہ مقصود یہ ہے کہ سامنے والا حق کو قبول کر لے، یہ مقصود ہے۔ یہ دلائل سے اپنی بات کو وزنی قرار دینا، بحث میں جیت جانا، بحث میں اور مناظرے میں سامنے والے کو ہرا دینا، یہ دعوت کا مقصود نہیں ہے، بلکہ دعوت کا مقصود سامنے والے کے دل کو جیتنا ہے۔ دعوت کا مقصود سامنے والے کے دل میں حق کا نور ڈالنا ہے، اپنی باتوں میں وزن پیدا کر کے مناظرہ جیتنا یہ مقصود نہیں ہے۔ اور سامنے والے کو اسلام سے اور حقانیت سے قریب کرنے کے لیے، اس کے دل میں ہدایت کا نور ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم اس سے اسلام کی حقانیت پہ بات کریں تو ہمارا لہجہ نرم ہو، ہماری باتیں انتہائی میٹھی ہوں، اور زبان کڑوی، کسیلی اور ترش نہ ہو، بلکہ زبان میں ایک قسم کی محبت ہو اور مٹھاس ہو۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ محبوب میرے بندوں سے تم یہ فرما دو کہ جب وہ کفار کے ساتھ میری وحدانیت، تیری رسالت اور قیامت کی حقانیت کے بارے میں جب بحث کریں تو یقول التی ہی احسن، وہ بات کہیں جو سب سے زیادہ اچھی ہو۔ اور یہ حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دوسری جگہوں میں بھی جا بجا دیا ہے۔ اللہ پاک سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرماتا ہے دعوت کے حوالے سے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کی راہ کی جانب بلاؤ، حکمت کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ۔ دو اللہ رب العزت نے احکام دیے کہ جب دعوت دو سامنے والے کو تو پہلی چیز حکمت کا دامن نہ چھوڑو، حکمت کے ساتھ دعوت کا کام کرو، دعوت کا ایسا طریقہ نہ اپناؤ جس کی وجہ سے فتنہ یا فساد بڑھنے کا اندیشہ ہو۔ سماج میں برائیوں کا خاتمہ کرنا سماج سے، یہ دعوت کا مقصود ہوتا ہے۔ فتنہ اور فساد پھیلانا یہ دعوت کا مقصود نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے سب سے پہلی چیز کہ جب دعوت دو اپنے رب کی راہ کی جانب، کسی کو بلاؤ تو حکمت کو اختیار کرو، وہ طریقہ اختیار کرو کہ سامنے والا قریب آ جائے، اس کے دل میں دور و نفور کا جذبہ پیدا نہ ہو، اور سامنے والے کو قریب کرنے کے لیے ضروری ہے
کہ ہم اسے اس طریقے سے دعوت دیں کہ اسے کسی بھی طریقے سے یا کسی بھی اینگل سے یہ نہ لگے کہ ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ نہ لگے کہ ہمیں کمتر سمجھا جا رہا ہے، یہ نہ لگے کہ ہماری توہین کی جا رہی ہے، بلکہ اس کے دل میں یہ محسوس ہونا چاہیے جب ہم دعوت کریں کسی کو تو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ یہ بندہ ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارا بھلا چاہتا ہے، اور محض خیر خواہی کی وجہ سے ہمیں اس راہ کی جانب بلا رہا ہے جو راہ حق کی راہ ہے اور سچائی کی راہ ہے۔ یہ حکمت۔ اور آج کل کے جو حالات ہیں، آپ کو خال خال ہی دعات نظر آئیں گے۔ دعات یعنی داعی، جو حقیقی معنوں میں داعی ہیں، دین کے دعوت دینے والے ہیں، خال خال نظر آئیں گے، ورنہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو زبان کو اینٹھ اینٹھ کر، الفاظ کو چبا چبا کر فصیح و بلیغ جملے استعمال کرتے ہیں کہ تاکہ ان کی خطابت کا زور سامنے والے کے سامنے واضح ہو سکے، اور جو مخالفین ہیں ان کو برا بھلا کہنا، بلکہ اسٹیج سے گالیاں تک نکالنے سے گریز نہیں کرتے لوگ۔ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ زبان کے بے شمار فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی باتوں کو انتہائی مسجع اور مقفع طریقے سے پیش کرے، الفاظ کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی خطابت اور قوت زبان کا جو ایک انداز ہے، لوگ اس انداز کو جانیں۔ آقا کریم کی حدیث بتاتی ہے کہ یہ زبان کا ایک فتنہ ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ تو آج کے جو حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں دعوت نظر نہیں آتی۔ تو لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کریمہ کی جو دوسری اللہ رب العزت کی تلقین ہے دعوت کے حوالے سے، اس پہ غور کریں۔ ہم اسی آیت پر اس حوالے سے بھی غور کریں کہ اللہ رب العزت نے پہلے دعوت کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد مناظرے کا تذکرہ کیا ہے۔ سنیے گا، اللہ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ حکم ہے دعوت کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ حکم ہے مناظرہ کے حوالے سے۔ یعنی کہ پہلے اللہ رب العزت نے دعوت کو بیان کیا، اس کے بعد مناظرے کو بیان کیا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے اللہ نے پہلے دعوت کو بیان کیا، مناظرہ کو بعد میں بیان کیا۔ اسلام حوصلہ افزائی سب سے پہلے دعوت کی کرتا ہے، دعوت کرو۔ اور مذہب اسلام کی نگاہ میں دعوت شیء دیگر ہے اور مناظرہ شیء دیگر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ دعوت دو، اس کے بعد فرمایا اور یہ بحث و مباحثہ کرو، اور جو ہے یہ مغایرت کے لیے آتا ہے۔ اور سے پہلے جس چیز کا بیان ہو وہ اور ہوتا ہے، اور کے بعد جس چیز کا بیان ہو وہ اور ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور میں یہ مغایرت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے پہلے دعوت کا بیان کیا، اس کے بعد مناظرے کا حکم دیا، اور مناظرے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے آداب اور طریقے سکھائے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دعوت اور ہے اور مناظرہ اور ہے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر بڑی تفصیل سے مناظرے کی آفات بیان کی ہیں کہ مناظرے کی وجہ سے معاشرے میں، سماج میں کس قسم کی برائیاں آتی ہیں، اور مناظرے کی بے شمار آفات میں سے ایک آفت یہ بھی ہے کہ مناظرے کی وجہ سے
انسان متکبر ہوتا ہے، اپنے علم پہ اسے گھمنڈ ہوتا ہے، سامنے والے کے کو ہرانا اور بحث میں جیتنا یہ اس کا مقصود ہوتا ہے۔ لوگوں کے دلوں کو جیتنا یہ مناظرے کا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ دلائل سے جیتنا یہ مناظرے سے مقصود ہوتا ہے۔ اور دعوت سے مقصود دلائل میں جیتنا نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہوتا ہے۔ اور ہمارے اسلاف دعوت کے طریق پہ گامزن تھے، ہمارے اسلاف جو تھے وہ دعوت کے طریق پہ گامزن تھے۔ اور کبھی اگر بحث بھی ہوتی کسی غیر مذہب کے ماننے والے سے، کوئی بحث بھی ہوتی، تو وہ ہمارے اسلاف بحث بھی اس طریقے سے کرتے تھے کہ اس میں دعوت کا پہلو زیادہ نمایاں ہوتا تھا۔ وہ مناظرے میں بھی دعوت کا رنگ اور دعوت کی کوٹنگ کر دیتے تھے۔ ایک دہریہ کے ساتھ، دہریہ جانتے ہیں نا، جو اللہ رب العزت کو نہیں مانتا، جو حشر و نشر کو نہیں مانتا، کہ جس کی نگاہ میں یہی دنیا سب کچھ ہے، اور جو یہ مانتا ہے کہ دنیا خود بخود بن گئی، اسے دہریہ کہتے ہیں، اسے ناستک بھی کہتے ہیں، انگلش میں جنہیں ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک دہریہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بحث ہوئی۔ تو ذرا غور کریں کہ ہمارے اسلاف بحث و مناظرہ میں بھی کس طریقے سے دعوت کا رنگ وہ پیدا کر دیتے تھے۔ تو حضرت علی کی بحث ہوئی ایک دہریہ سے، تو اس دہریہ نے سوال کیا کہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو منکر نکیر آئیں گے، سوالات کریں گے، 3 رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور آخری رسول کے بارے میں، اور جو ان کے سوالات کا جواب دے دے ان کے لیے جنت کی بہاریں ہوں گی، اور جو جواب نہ دے سکے وہ جہنم کے عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ تو دہریہ نے سوال کیا کہ بتائیں تو آپ نے کبھی دیکھا ہے منکر نکیر کو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے جا کر کے قبر میں کہ واقعتاً منکر نکیر آتے ہیں، واقعتاً سوالات کرتے ہیں، سوالات کے جواب دینے میں جو کامیاب ہوتے ہیں واقعتاً ان پر رب کا انعام ہوتا ہے، اور جو کامیاب نہیں ہو پاتے واقعتاً انہیں عذاب ہوتا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس دہریہ نے یہ پوچھا۔ تو وہ تو سامنے والا دہریہ تھا، قرآن نہیں مانتا تھا، حدیث نہیں مانتا تھا، قرآن و حدیث کی اس کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اور بحث و مباحثہ کا ایک یہ اولین اصول یہ ہے کہ سامنے والے کو ہم ایسی دلیل دیں جو دلیل اس کے سامنے قابل قبول ہو، جسے وہ قبول کرے۔ جس دلیل کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو وہ دلیل دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور آج ہمارے جو اکثر جلسے کے سستے مناظرین ہیں، جو علم کی راہ میں جنہوں نے اپنے قدم بھی نہیں رکھے ہیں، وہ تو یہ چیلنج دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو مناظرے کے، اور جب وہ اپنے عقائد یا اپنے معمولات کے اس بات میں دلائل دیتے ہیں تو اکثر ان کے دلائل ایسے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کی نگاہ میں ان دلائل کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت، جسے مسلک اعلی حضرت آج عام طور سے مسلک اعلی حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور امام احمد رضا حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات اور جو انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو عقائد آج بیان کیے ہیں، ان عقائد پہ جو گامزن ہو وہی مسلک اہل سنت والجماعت کا پیروکار ہے آج کے زمانے میں، ہے نا؟ اور مسلک اعلی حضرت کی پہچان ہے اس بات کی کہ سامنے والا سنی ہے یا اہل سنت والجماعت سے کٹا ہوا ہے۔ تو اب بتائیں کہ جو مسلک اعلی حضرت کو نہیں مانتے ہیں، ان کے سامنے فتویٰ رضویہ کا حوالہ کوئی کام دے گا؟ ان کے سامنے حضور اعلی حضرت کا ارشاد کوئی اہمیت رکھے گا؟
اور آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جو سستے مناظرین عام طور سے پائے جاتے ہیں اپنے عقائد و معمولات کے اس بات میں اولاً تو بازارو دلائل دیتے ہیں، بازارو دلائل. جیسے کہ ایک دلیل مجھے یاد آتی ہے، ایک بڑے ہی نامی گرامی اور قیمتی مقرر نے وہ دلیل ایک بار دی تھی اس بات پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کے بعد انگوٹھا چوما جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی حرج اور کسی قسم کی خرابی نہیں ہے، یہ ہمارا عمل ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے. تو اسی معمول پر کہ ہم آقا کا نام سن کر اپنے انگوٹھے کو چومتے ہیں، تو ایک بڑے ہی قیمتی خطیب صاحب ہیں ہماری جماعت کے، میں نام نہیں لوں گا ورنہ غیبت ہو جائے گی اور غیبت ممبر رسول ہے، اور ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے غیبت کرنا یہ انتہائی غلط طریقہ ہے، جو کہ یہ طریقہ بدقسمتی سے آج رائج ہو گیا ہے. تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ انگوٹھا چومنے پر وہ دلیل دے رہے تھے، تو انہوں نے دلیل دی کہ میں ایک بار سفر کر رہا تھا ٹرین میں اور بڑی بھیڑ تھی، تو ایک خاندان بھی سفر کر رہا تھا اسی ڈبے میں، تو ان کا ایک بچہ تھا، بڑا ہی خوبصورت منموہنا چہرہ تھا اس کا. تو میں نے اس بچے کو دیکھا، اسے گود میں اٹھایا، اسے پیار کیا، اسے چوم لیا. تو اس بچے کے ماں باپ نے مجھے جگہ دے دی اور میں سیٹ پہ بیٹھ گیا، سیٹ مل گئی مجھے. تو جب ایک بچے کو چومنے کی وجہ سے، ان کی دلیل ہے، اب سمجھ لیں مخالف کی نگاہ میں اس دلیل کی کیا اہمیت ہوگی، سمجھ رہے ہیں آپ. ان کی دلیل یہ تھی کہ جب بچہ چومنے کی وجہ سے دنیا میں ٹرین میں سیٹ مل سکتی ہے، تو اب یہ کہتے بچہ چومنے کی وجہ سے جب سیٹ مل سکتی ہے تو آقا کا نام سن کر انگوٹھا چومنے سے جنت میں جگہ کیوں نہیں مل سکتی؟ سبحان اللہ کہنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے، بازارو دلیل ہے. سمجھ رہے اس قسم کے دلائل. تو سامنے والے کو ہمیشہ وہ دلیل دینی چاہیے جس دلیل کی اس کی نگاہ میں کوئی اہمیت ہو. تو حضرت علی جانتے تھے کہ یہ دہریہ ہے، یہ قرآن نہیں مانتا، یہ حدیث نہیں مانتا. اب اگر وہ منکر نکیر کے آنے پر اور اس کے سوال پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتے تو وہ ہرگز مانتا نہیں، ہرگز نہیں مانتا، کیونکہ احادیث کی اس کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دہریہ سے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ چلو، تم کہتے ہو کہ میں نے نہیں دیکھا کہ منکر نکیر آتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ وہ سوالات کرتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ قبر میں عذاب یا ثواب ہوتا ہے، میں نے نہیں دیکھا، لیکن یہ بتاؤ کیا تم نے دیکھا ہے کہ وہ نہیں آتے؟ تم نے دیکھا ہے کہ وہ سوالات نہیں کرتے؟ تم نے دیکھا ہے کہ قبر میں عذاب یا ثواب نہیں ہوتا؟ تو کہا کہ نہیں، دیکھا تو میں نے بھی نہیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ منکر نکیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عذاب یا ثواب ہوتا ہے، یہ میں نے نہیں دیکھا. وہ نہیں آتے، سوال نہیں کرتے، عذاب یا ثواب نہیں ہوتا، یہ تو نے نہیں دیکھا. لہٰذا ہم دونوں برابر ہو گئے، کیونکہ ہم نے بھی نہیں دیکھا، تم نے بھی نہیں دیکھا. تو معاملہ 50-50 ہو گیا نا. آ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی آ سکتے ہیں. یقین کسی پر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دیکھا ہم نے بھی نہیں، تم نے بھی نہیں. تو ہو سکتا ہے آ جائیں، ہو سکتا ہے نہ آئیں. تو اب بتاؤ، اگر آ جائیں، اگر نہ آئیں، تمہارے بقول اگر نہ آئیں تو تم بھی بچ جاؤ گے، میں بھی بچ جاؤں گا. اگر نہ آئے تو تم بھی بچ جاؤ گے اور میں بھی بچ جاؤں گا. لیکن اگر آ گئے تب، اگر آ گئے تب میں تو بچ جاؤں گا، کیونکہ میں مانتا ہوں، مگر تم نہیں بچ پاؤ گے. تو فائدہ ماننے میں ہے یا نہ ماننے میں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ بتاؤ فائدہ کس میں ہے؟ تم نے بھی نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا، اگر نہ آئے تم بھی بچ جاؤ گے، میں بھی بچ جاؤں گا.
لیکن اگر آ گئے تو ماننے کی وجہ سے میں تو بچ جاؤں گا، لیکن نہ ماننے کی وجہ سے تم پکڑ لیے جاؤ گے۔ لہذا فائدہ اسی میں ہے کہ مان لیا جائے۔ تو وہ دہریہ سوچ میں پڑ گیا کہ بات تو آپ کی صحیح ہے، فائدہ تو اسی میں ہے کہ مان لیا جائے۔ تو اس نے کہا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں اور کلمہ پڑھ کے ایمان لاتا ہوں۔ تو ہمارے جو اسلاف تھے اس طریقے سے وہ مناظرے میں دعوت کا رنگ بھر دیتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے پہلے دعوت کے آداب بتائے، اس کے بعد مناظرے کے آداب بتائے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دعوت شے دیگر ہے اور مناظرہ شے دیگر ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب اپنے رب کی راہ کی جانب دعوت دو تو سب سے پہلی چیز حکمت کو ملحوظ رکھو۔ دیکھو کہ تمہاری دعوت کی وجہ سے یا تمہاری دعوت کے طریقے کی وجہ سے فتنہ اور فساد کی آگ تو نہیں بھڑک اٹھے گی، لوگ قریب ہونے کے بجائے اور دور تو نہیں ہو جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے وقت کون کون سی حکمتیں اپناتے تھے؟ ذرا اس بات کو کبھی آپ نے سختی زبان میں یا لہجے میں نہیں آنے دی۔ ایک واقعہ سن لیں۔ ایک نوجوان آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، معاذ اللہ، مجھے اللہ کی پناہ اس کی بات سے۔ اس نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ تو یہ بات سننی تھی کہ صحابہ کرام چیخ پڑے اور اس پر ڈانٹ پھٹکار کی برسات کر دی صحابہ نے کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ کس پاکیزہ بارگاہ میں تم حاضر ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کس ہستی سے یہ اجازت مانگ رہے ہو، اتنی قبیح بات زبان پہ لانے کی تمہیں ہمت کیسے ہوئی؟ صحابہ کرام اس پر غصہ ہو گئے، ڈانٹنے لگے، پھٹکارنے لگے، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے مزاج اور جن کی زبان میں اللہ رب العزت نے نرمی رکھ دی تھی، آقا نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور میرے پاس لے آؤ۔ ذرا سمجھانے کا طریقہ دیکھیں، دعوت کا طریقہ دیکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا، پاس بٹھایا اور آقا نے فرمایا کہ نوجوان، تم جس چیز کی اجازت مانگ رہے ہو، یہ بتاؤ تو کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ ایسا معاملہ تمہاری ماں کے ساتھ ہو؟ اتنا سننا تھا کہ وہ نوجوان اندر سے لرز گیا، کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں ہرگز اسے پسند نہیں کرتا۔ آقا نے فرمایا ایسے ہی لوگ بھی نہیں پسند کرتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ آقا نے دوسرا سوال پوچھا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ ایسا معاملہ ہو؟ تو اس نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ آقا نے فرمایا لوگ بھی اسے پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو۔ آقا نے پھر اس کے بعد پھوپھیوں کے نام لیے، خالاؤں کے نام لیے، اس کے قریبی رشتہ داروں کے نام لیے کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ جس چیز کی اجازت تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے ان قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہو؟ تو وہ شخص ہر سوال پہ اندر سے لرز جاتا، ہر سوال اس کے دل پہ کچوکے لگاتا اور اس فعل قبیح سے نفرت اس کے دل میں پیدا کرتا۔ جب اس کے دل میں اس فعل شنیع کی نفرت پیدا ہو گئی تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں وہ جملہ ارشاد فرمایا جس جملہ نے اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں زنا کی نفرت پیدا کر دی اور وہ متقی اور پارسا بن گیا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جب تم اپنی قریبی عورتوں کے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتے، لوگ بھی اسے اپنی قریبی عورتوں کے لیے پسند نہیں کرتے تمہارے بقول، تو آقا نے فرمایا فَاكْرَهْ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَأَحِبَّ لَهُمْ
ما تحب لنفسک، جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو، اور جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا طریقہ تھا۔ ایک صحابی تھے، ایک اور واقعہ بات آگے سن لیں، ایک صحابی تھے کہ ایک بار حالت نماز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اور حالت نماز ہی میں کسی شخص کو چھینک آ گئی، اور جب یہ چھینک آئی تو اس شخص نے جواب دے دیا یرحمک اللہ، حالانکہ نماز میں یہ چھینک دے، اگر چھینک آئے کوئی الحمدللہ کہے بھی اگر کوئی، تو اس وقت جو ہے یہ جواب دینے کی اور یرحمک اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس نے یہ کسی کی چھینک کا جواب دے دیا، تو صحابہ کرام جو ہے گھور کر، مطلب یہ کہتے صحابہ کرام جو تھے اس کی جانب گھور کر کہتے کسی نے دیکھا اور تنبیہ کی یہ نظروں ہی نظروں میں کہ ایسا کام نہ کرو، تو اس نے پھر سے دوبارہ جواب دیا، اور اس بار اور ذرا اونچی آواز میں جواب دیا۔ صحابہ نے اور گھور کے دیکھا اسے، اور گھور کے، تو وہ صحابی مطلب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے چھینک کا جواب ہی تو دیا ہے، میں نے کون سا غلط کام کیا ہے؟ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو چونکہ اس نے حالت نماز میں یہ باتیں کی تھی اور نماز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بلایا اور پاس بٹھا کر کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نماز ہے اس لیے ہے کہ ہم اس نماز کے ذریعے اپنے رب کا ذکر کریں، رب کو یاد کریں، اس نماز میں کوئی اور بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ صحابی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آقا سے بہتر معلم اور استاذ نہیں دیکھا کہ آقا نے سمجھاتے وقت نہ تو ڈانٹا، نہ تو پھٹکارا، نہ تو کوئی سخت بات کی، بلکہ انتہائی نرمی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سمجھایا۔ تو یہ آقا کریم کی دعوت و تبلیغ اور آقا کے سمجھانے کا طریقہ تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، جب اپنے رب کی راہ کی جانب بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ اور اچھی گفتگو کے ساتھ بلاؤ۔ گفتگو تمہاری اچھی ہونی چاہیے، بیجا سختی نہیں ہونی چاہیے۔ قانون کی ہمیشہ پابندی بھی کبھی کبھی فتنہ اور فساد کو پیدا کرتی ہے۔ عبداللہ بن ابی جس نے ایک غزوے کے موقع پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ کی شان میں گستاخی کی تھی، عبداللہ بن ابی نے، اور اس نے یہ کہا تھا کہ جب ہم مدینہ پلٹ کے جائیں گے تو ہم ان لوگوں کو جو کہ ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، جو کہ ذلیل ہیں، انہیں ہم مدینہ سے نکال دیں گے۔ عبداللہ بن ابی نے اس قسم کی گستاخی کی تھی۔ حضرت عمر نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ اجازت دے کہ میں عبداللہ بن ابی کو قتل کر دوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، مگر جب آقا کریم واپس مدینہ کی جانب آنے لگ گئے اور لوگوں کو عبداللہ بن ابی کی گستاخی کا پتہ چلا تو لوگ اس کی گستاخی کی وجہ سے اس سے متنفر ہو گئے، یہاں تک کہ جب مدینہ شہر کے قریب عبداللہ بن ابی پہنچتا ہے تو اس کا اپنا بیٹا حضرت عبداللہ جو کہ سچے اور مخلص مومن تھے، وہ عبداللہ بن ابی کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم نے آقا کریم کو اور ایمان والوں کو ذلیل کہا تھا، میں اس وقت تک تمہیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک تم خود اپنے آپ کو ذلیل نہ کہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن ابی کا بیٹا کہہ رہا ہے۔ تو جب عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے یہ سختی کی اس کے ساتھ، اور اس نے جب تک اپنے آپ کو ذلیل نہیں کہا تب تک اس کے بیٹے نے اسے شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ عمر، تم اس وقت اسے قتل کرنے کی اجازت مانگ رہے تھے، اگر میں اس وقت اجازت دے دیتا اس کے قتل کی
تو کتنے لوگ ناک بھاؤں چڑھا لیتے، اس کے کتنے ساتھی جو ہے اس کے حمایتی جو ہیں یورش کر دیتے، فتنہ بھڑک اٹھتا، فساد پیدا ہو جاتا. لیکن آج یہ حال ہے کہ ابھی اگر میں اسے قتل کر دوں تو کوئی ایک آواز بھی اس کی حمایت میں نہیں اٹھے گی. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج میں اسے قتل کر دوں تو اس کی حمایت میں کوئی نہیں بولے گا. اگر وہاں میں اسے قتل کروا دیتا اور تمہیں اجازت دے دیتا تو اس کی حمایت میں کتنی آوازیں بلند ہو جاتی، فتنہ اور فساد پیدا ہو جاتا. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قانون کی پابندی، جو گستاخی رسول ہو اس کی سزا، جو گستاخ رسول ہو اس کی سزا تو قتل ہی ہے، لیکن ہمیشہ قانون کی پابندی بھی حکمت کے بطور کبھی کبھی چھوڑ دینا چاہیے. کہیں ایسا نہ اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ قانون پر پابندی کی وجہ سے فتنہ پیدا ہو جائے گا یا فساد تو نہیں پیدا ہو جائے گا. حکمت دیکھنی چاہیے. تو آقا کریم نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے رب کی راہ کی جانب جب بلاؤ تو حکمت اور اچھی گفتگو کے ساتھ بلاؤ. اور اس کے بعد مناظرے کے آداب اللہ رب العزت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. جب لوگوں سے جن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب نان مسلمز کے ساتھ جب تم بحث و مباحثہ کرو تو اس طریقے سے بحث کرو جو طریقہ سب سے اچھا ہو. یہ اللہ پاک نے فرمایا اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو. اس کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 46 میں اللہ رب العزت اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ جب مناظرہ کرنے کا طریقہ ہمیں سکھاتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اللہ فرماتا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ یعنی عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ جب بھی مناظرہ ہو یا بحث و مباحثہ ہو تو اس طریقے کو اپناؤ جو طریقہ سب سے بہتر ہو. زبان میں سختی یا گالی گلوچ یا سامنے والے کی تحقیر اور تذلیل اسے ہم نہ اپنائیں، بلکہ بحث و مباحثہ کرتے وقت اچھا طریقہ اپنائیں. کیونکہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے ہمیں منع بھی کیا ہے نا، جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کی مذہبی شخصیات اور ان کے معبودوں کے بارے میں برا بھلا کہنے سے اللہ رب العزت نے ہمیں روکا ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 108 ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اللہ فرماتا ہے کہ کفار و مشرکین جن کی پوجا کرتے ہیں اللہ کے سوا، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان کو تم گالی نہ دو ورنہ وہ جہالت کی وجہ سے پلٹ کر اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے. تو ان کے معبودوں کے بارے میں جن کا جو اسلام سے الگ ہے، ان کی مذہبی شخصیات کے بارے میں اسلام نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم کوئی غلط لفظ استعمال نہ کریں، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ وہ جواب دیتے ہوئے اور غصے میں آ کر کے اس اللہ کے خلاف وہ کوئی ایسا جملہ استعمال کریں گے جو خدا کی شان کے لائق نہیں ہوگا. جو اللہ موجود ہے، خالق ہے اور مالک ہے، اور جو باقی اگر ہم کسی اور کے معبودوں کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو ان کا تو حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، ان کا تو وجود ہی نہیں ہے. تو معبود برحق کی شان میں لوگ گستاخی نہ کریں. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے لوگوں کے معبودان باطلہ کو برا بھلا کہنے سے منع کیا. اور یہاں پر ایک بات میں بتا دوں کہ دوسرے مذاہب کے معبودان باطلہ کو برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے قرآن نے. سنیے گا ایک بات میں آپ کے سامنے بڑی ضروری چیز، جو ضروری بات اور ضروری نکتہ ہے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. دوسروں کے معبود جو کہ معبودان باطلہ ہیں، جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، اللہ پاک نے ان کو برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے، لیکن ان کا احترام کرنے کا حکم نہیں دیا ہے،
ان کی تعریف میں رطب اللسان ہونے کا حکم نہیں دیا ہے، ان کی بڑائی بیان کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ آج بھائی چارہ اور امن پیدا کرنے کے لیے، نان مسلمز کے ساتھ تعلق کو بہتر بنانے کے لیے معبودان باطلہ کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ. ان کی استھانوں پہ جا کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جا رہے ہیں اور تعریف کے پل باندھے جا رہے ہیں. تو اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. یاد رکھیے گا، اسلام نے یہ کہا ہے کہ برا بھلا نہ کہو. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم تعریف کرتے لگ جاؤ، تعریف کرو اور قصیدے پڑھو وغیرہ وغیرہ. اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. بس وہ ان کے معبود ہیں، وہ جانے، ان کے معبود جانے. ہم اپنے اللہ کو مانتے ہیں، اپنے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اپنے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. اور ہمارے اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے کسی کے معبود کی شان میں گستاخی بھی نہیں ہوتی. ہم تو اسے وہ الگ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یاد رکھیں، یہ جو امن و امان قائم کرنے کے لیے، بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے جو معبودان باطلہ کی شانوں میں لوگ قصیدے پڑھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ امن و امان قائم کرنے کا ٹھیکہ خالی ہم ہی نے لے رکھا ہے. ہمارے مذہبی جذبات نہیں ہیں. ہمارے رسول کی شان میں اسلام کے خلاف ہرزہ سرائیاں ہوتی ہیں تو کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی؟ ہمارے مذہبی جذبات مجروح نہیں ہوتے تو کیا خالی ہم نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے کہ دوسرے جو ہیں ہمارے مذہبی جذبات کو مجروح کرتے رہیں، گستاخیاں کرتے رہیں، اور ہم امن و امان قائم کرنے کے لیے ان کے معبودان باطلہ کی شان میں قصیدے پڑھتے رہیں؟ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ کسی کو چھیڑو مت، کسی کو برا بھلا نہ کہو. اب اس کا مطلب کچھ لوگوں نے یہ نکال لیا کہ دل میں ان کا احترام رکھو. ارے یہ شرک ہے. جو معبود ہے ہی نہیں اس کا احترام دل میں رکھنا گویا کہ یہ اس بات کو ماننا ہے کہ وہ ہے. اس لیے کہ عزت اور احترام موجود کا ہوتا ہے، معدوم کا نہیں ہوتا. ہم دوسروں کی مانیتاؤں کو چھوڑتے ہیں اور ان کے حوالے کرتے ہیں، لیکن ان کی شان میں قصیدے پڑھ کے ہم ان کو ثابت نہیں کرتے. شان میں قصیدے پڑھنا گویا وجود ثابت کرنا ہے. جو موجود نہیں ہے اس کو موجود ماننا ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ بات اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ مذہب اسلام نے برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے، تعریف کے پل باندھنے کی اجازت نہیں دی، جو آج کیا جا رہا ہے. خالی ہم نے ٹھیکہ لے کے نہیں رکھا ہے کہ ہم امن و امان قائم کرنے کے لیے سب کچھ کرتے رہیں اور اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں. معاذ اللہ رب العالمین، جیسا کہ کچھ لوگوں کا آج وتیرہ ہو گیا. جی. اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے میرے بندوں سے کہہ دو کہ او کفار سے او بات کہیں جو سب سے زیادہ اچھی ہو. اب اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ کبھی مذہب اسلام کی حقانیت کو ثابت کرتے ہوئے ایسا طریقہ نہ اختیار کریں جس کی وجہ سے شیطان کو فتنہ اور فساد پھیلانے کا موقع ملے. اللہ فرماتا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تمہارے درمیان فتنہ اور فساد ڈالنے کے مواقع ڈھونڈتا ہے. لہٰذا اگر سختی ہوگی تو کفار قریب ہونے کے بجائے شیطان اپنی چالیں چل کے انہیں اور دور کر دے گا اور ان کے دل میں اور نفرت پیدا کر دے گا. اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے. شیطان موقع ڈھونڈتا رہتا ہے یہ نقصان پہنچانے کے لیے اور فتنہ اور فساد پیدا کرنے کے لیے مسلم معاشرے میں. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، لہٰذا اس کو موقع نہیں دینا چاہیے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا اس کی دشمنی کو بیان کیا ہے. اس کی دشمنی کا آغاز ابتدائی سے ہے. جب حضرت آدم کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی تھی، ان کا پتلا ہی بنایا گیا تھا،
تو شیطان جل بھن کر کے کباب ہو رہا تھا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ملائکہ جو اس کے ارد گرد حیرت کے ساتھ گھومتے تھے، یہ شیطان جو تھا یہ دل میں حسد کے جذبات لے کر کے اوپر سے داخل ہوتا تھا اور نیچے سے نکل جاتا تھا، اور آ کر ملائکہ کے سامنے برائی کیا کرتا تھا کہ یہ تو اندر سے خالی ہے، یہ تو اندر سے خالی ہے، پتہ نہیں کیوں اسے خلافت الہیہ کا حقدار سمجھا گیا۔ تو اس کی دشمنی شروع ہی سے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ جو شیطان ہے شروع ہی سے اللہ رب العزت ہی کی بارگاہ میں اس نے سب سے پہلے یہ قسم کھا لی تھی کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، مولا میں تمہارے بندوں کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ان کے پاس دائیں جانب سے آؤں گا، بائیں جانب سے آؤں گا، اور اپنی گمراہی کے جال میں انہیں چاروں جانب سے جکڑ لوں گا۔ اس نے عرض کیا تھا ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ مولا اکثر انسانوں کو تو شکر گزار نہ پائے گا، اس کا رشتہ ہم تم سے ختم کر دیں گے۔ تو اس کی دشمنی شروع ہی سے آ رہی ہے نا۔ اور ایک اور جگہ قرآن مجید میں شیطان کی دشمنی بڑی طور بیان کی ہے منافقین کی مثال دیتے ہوئے، کہ مدینہ میں جو یہودی قبائل آباد تھے، تو جو منافق تھے یہ مدینہ میں، جو کہ جنہوں نے ظاہر کیا تھا کہ وہ مسلمان ہیں، اندر سے وہ کافر تھے، تو انہوں نے یہودیوں کو یہ کہہ کر کے جنگ کی آگ میں جھونکنے کی کوشش کی کہ تم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرو، ہم تمہارے ساتھ دیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جنگ میں تمہارے شانے بشانے کھڑا ہو کر کے ہم ان مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ یہ منافقین نے یہودیوں سے کہا۔ تو اللہ رب العزت ان منافقین کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ان کے وعدے کی پول کھولتا ہے جو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ کیے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ منافق کبھی مدد نہیں کریں گے یہودیوں کی۔ کیوں؟ کیونکہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ منافقین جو یہودیوں کے ساتھ وعدے کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کریں، یہ ان کا ساتھ دیں گے، اللہ فرماتا ہے یہ کبھی ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ شیطان کی طرح ہیں۔ کس کی طرح ہے؟ شیطان کی طرح ہیں، کیونکہ شیطان انسان سے کہتا ہے اکفر، تو اللہ کے ساتھ کفر کر، تو کافر ہو جا، اور جب فلما کفر، اور جب انسان جو ہے کفر کر ڈالتا ہے، تب شیطان کہتا ہے انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو کہ ساری کائنات کا رب ہے۔ یعنی کہ کفر کرا لیتا ہے، اس کے بعد الگ ہٹ جاتا ہے، کیونکہ شیطان کچھ بھی ہو تو جانتا ہے نا، وہ تو جانتا ہے کہ جنت جہنم کیا حق ہے کیا غلط ہے، سب پتا ہے اسے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ منافقین بھی شیطان کی طرح ہیں، جیسے شیطان انسان سے کفر کرا کر کے اور اس سے ناتا توڑ لیتا ہے، ویسے منافقین بھی یہ وعدہ کر رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ، ان کو جنگ کی آگ میں جھونک دیں گے اور پھر وہ الگ ہٹ جائیں گے۔ تو یہ شیطان کی دشمنی ہے۔ اب ایک آخری بات عرض کر دوں، اللہ رب العزت نے بدر کے میدان کا واقعہ بیان کیا ہے، بدر کے میدان کا، جنگ بدر، جو کہ جسے یوم فرقان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جب اللہ رب العزت نے حق اور باطل کو بالکل ممیز کر دیا اور پتہ چل گیا کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے۔ 313 ہونے کے باوجود اور ہتھیاروں کی کمی ہونے کے باوجود مسلمان 313 کی تعداد میں تھے، اور کفار 1000۔ اس زمانے کے اعتبار سے ان کے پاس آدھونک ہتھیار تھے، مگر اللہ کی رحمت سے یہ 313 1000 پہ غالب آئے، ہے نا؟ سب کو پتا ہے تلوار نہیں تھی۔ حضرت عکاشہ بن محسن نام کے ایک صحابی رسول ہیں، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، جو بھی تلوار تھی وہ ٹوٹ گئی، اب کچھ ہتھیار تو الگ سے تھے نہیں کہ اٹھا کر کے دے دیں۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، تلوار ٹوٹ گئی، اب میں کیسے جنگ کروں؟
ایک سامنے کھجور کی سوکھی لکڑی موجود تھی، آقا نے وہ لکڑی اٹھائی، حضرت عکاشہ بن محسن کو عطا کر دی۔ حضرت عکاشہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ سوکھی لکڑی جو کھجور کے درخت کی تھی میرے ہاتھوں میں آئی تو فوراً وہ سوکھی لکڑی تلوار بن گئی۔ تو یہ حضور کا معجزہ بھی اور رب کی رحمت بھی۔ تو اللہ پاک نے ممیز کر دیا حق و باطل کو۔ غزوہ بدر میں 70 کے قریب کفار مارے گئے اور 70 ہی کے قریب قیدی بھی ہوئے۔ تو سنیں، ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا تھا بدر کی جنگ سے پہلے کہ کفار و مشرکین مکہ نے جنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، جنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اب جب ابلیس کو پتا چلا کہ یہ کفار جنگ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اس کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئی، اور اس نے چاہا کہ نہیں، یہ جنگ ضرور ہونی چاہیے۔ اور واقعہ کچھ یوں تھا کہ بنو کنانہ ایک قبیلہ ہے، بنو کنانہ ایک قبیلہ ہے، تو بنو کنانہ کے سردار عامر نام کا جو بنو کنانہ قبیلے کا سردار تھا، ایک قریشی شخص نے قتل کر دیا اور اس کی تلوار لوٹ کر کے اور لا کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دی رات میں۔ جب صبح ہوئی اور قریش نے دیکھا کہ یہ تو بنو کنانہ کے سردار کی تلوار ہے تو انہیں ڈر ستانے لگ گیا، اور اسی وقت وہ جنگ بدر کے لیے تیار ہو گئے تھے اور وہ نکلنے والے تھے۔ اب انہیں ڈر ستانے لگ گیا کہ اگر ہم جنگ بدر کے لیے نکلیں، اگر ہم جنگ کرنے کے لیے نکلیں مسلمانوں سے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے سردار کا بدلہ لینے کے لیے ہماری عدم موجودگی میں بنو کنانہ آئیں اور ہماری عورتوں اور بچوں پہ حملہ کر دیں مکہ میں۔ اس ڈر سے انہوں نے ارادہ ملتوی کر دیا کہ اب ہم جنگ کرنے نہیں جائیں گے۔ تو قریب تھا کہ غزوہ بدر ٹل جاتی، مگر جب ابلیس کو پتا چلا کہ جنگ تو ٹلنے والی ہے تو وہ سراقہ ابن مالک نام کے ایک شخص کی شکل میں کفار قریش کے پاس آیا، اور آ کر کے انہیں اس نے یہ گارنٹی دی کہ تم چلو جنگ کرو مسلمانوں کے ساتھ، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ ان کے خوف کو ابلیس نے دور کیا اور کہا کہ تمہارے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوگا، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں اور ضمانت میری ہے، کوئی حملہ نہیں ہوگا مکہ میں، تم چلو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے، اور میں بھی تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ سراقہ بن مالک ایک بہت بڑا سردار تھا عرب کا، اور جب کفار قریش نے دیکھا کہ سراقہ بن مالک ہمارے ساتھ ہے تو انہوں نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار کی ضمانت ہے تو چلتے ہیں ہم جنگ کرنے، بنو کنانہ ہرگز ہم پہ حملہ نہیں کریں گے۔ تو سراقہ بن مالک بھی ساتھ میں بدر تک آیا۔ جب جنگ شروع ہوئی اور 313 کی تعداد میں تو مسلمان تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر رب کی بارگاہ میں دعا کرنا جب شروع کیا کہ مولا اگر یہ چھوٹی سی جمعیت، اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج شہید کر دی گئی تو پھر قیامت تک تمہاری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مولا تو نے جو وعدہ کیا ہے میرے ساتھ، اس وعدہ کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، بھیج دے اپنی مدد۔ ہمارے حضور کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہزاروں کی تعداد میں فرشتے بھیجے۔ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم جاتے کسی کافر کو قتل کرنے کے لیے تو اس سے پہلے کہ ہم حملہ کرتے اس کا سر پہلے ہی دھڑ سے جدا ہو جاتا۔ تو یہ اللہ پاک نے ملائکہ بھیجے، ملائکہ۔ تو سراقہ بن مالک کی شکل میں ابلیس تھا، وہ سراقہ بن مالک تو تھا نہیں، ابلیس تھا، اور وہ تو اس کی آنکھوں میں طاقت ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھے۔ جب فرشتے آئے بدر کی میدان میں اور جب اس نے دیکھا فرشتوں کو تب اس کا وضو ٹوٹ گیا اور لگا وہ بھاگنے۔ حارث بن ہشام نام کا ایک شخص جا کے اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کہ ہم لوگوں کی جنگ کی بھٹی میں جھونک کر اب تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو اس نے جلدی سے ہاتھ چھڑایا اور کہا کہ سنو، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، اسی وجہ سے میں چلا، تم جانو تمہاری جنگ جانے۔ تو ابلیس نے جو یہ دھوکہ کیا تھا، یہ بھی اس کی دشمنی ہی ہے نا، کہ آگے بڑھا کے جنگ میں جھونک کر کے خود بھاگ رہا ہے۔ اتنا بڑا دشمن، اس سے بڑی دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کو دشمن کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا جائے، اور عین جب جنگ کی بھٹی گرم ہو چکی ہو یہ ساتھ چھوڑ کر کوئی الگ ہو جائے، اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہو سکتا۔
تو جب وہ بھاگنے لگ گیا ابلیس، تو اسی چیز کو اللہ رب العزت نے سورہ انفال کی آیت نمبر 48 میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ محبوب یاد کرو جب شیطان نے کفار کے اعمال ان کی نگاہوں میں مزین کر دیا، وقال، اور کہا، لا غالب لکم اليوم من الناس، آج تمہیں کوئی ہرانے والا نہیں ہے۔ ابلیس نے کہا کوئی تمہیں ہرانے والا نہیں ہے بدر کے میدان میں، وانی جار لکم، اور میں تمہیں امان دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ فلما تراءت الفئتان، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ گئیں، کفار کی اور مسلمانوں کی، اور جنگ شروع ہو گئی، نکص علی عقبیہ، الٹے پاؤں بھاگا، او الٹے پاؤں بھاگا، وقال، اور کہنے لگا، انی بریء منکم، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، تم جانو تمہاری جنگ جانے، انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، ملائکہ کا لشکر اترا ہے، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، انی اخاف اللہ، وہ کہنے لگ گیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ ابلیس کی دشمنی کا حال ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ شیطان تمہارے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے، اور شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب آیت نمبر 54 کے حوالے سے ہم مزید باتیں اگلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔